میاں والی سے سابق ایم این اے امجد علی خان نیازی سے میرا شناسائی اکتوبر 2002 کے عام انتخابات کے بعد ان کے والد ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب سے ہونے والی ایک ملاقات میں ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی، جو 2012 میں شیر افغان نیازی کی وفات تک جاری رہی۔ امجد خان کے بھائی بیرم خان کا اسلام آباد میں ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، جس نے شیر افغان کو توڑ کر رکھ دیا۔ مضبوط اعصاب کے مالک شیر افغان اکثر پارلیمنٹ لاج کے کمرے میں میری موجودگی میں دل بھر کر رو لیتے تھے۔ بیرم خان کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جسے وہ جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، اسے ہر وقت گلے سے لگائے رکھتے۔ بیرم خان کی وہی آخری نشانی تھی۔ اکثر وہ بیرم خان کی باتیں کرتے کرتے رو پڑتی۔ میں ان کے گھر کا فرد ہی تھا، میری کڑوی کسیلی باتیں بھی سن لیا کرتے تھے۔ نواز شریف ستمبر 2002 میں لندن سے لوٹے تو شیر افغان شوکت عزیز کے وزیر تھے۔ انہی دنوں نواز شریف کے قریبی ساتھی افضال اٹھا لیے گئے۔ افضال کی برادری نسبتی عمران سے میری لندن میں اچھی دعا سلام تھی۔ عمران نواز شریف کے لندن آفس کو چلاتا تھا۔ وہ شریف اور اچھا انسان تھا۔ ایک دن عمران کا مجھے فون آیا کہ افضال غائب ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ نواز لیگ تب پرویز مشرف کے زیر عتاب تھی۔ عمران بتانے لگا کہ پورا گھر بہت ڈسٹرب ہے، کہنے لگا کہ اگر آپ کچھ مدد کر سکیں۔ میں فوراً ڈاکٹر شیر افغان کے پاس ان کے دفتر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ مہربانی فرمائیں اور افضال کو برآمد کرائیں۔ کہنے لگے کہ جب نواز شریف اقتدار میں تھے تو مجھے سزا دینے کے لیے میاں والی میں میرا پیٹرول پمپ بلڈوز کر دیا گیا تھا، لیکن میں تمہیں نہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اسی وقت تب کے آئی جی پنجاب کو فون کیا۔ آئی جی نے بتایا کہ افضال کو ایجنسی والے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آئی جی کے بعد انہوں نے متعلقہ ایجنسی کے ڈپٹی سربراہ کو فون ملایا اور اسے کہا کہ مہربانی فرمائیں افضال کو چھوڑ دیں۔ اس افسر نے آگے سے کچھ کہا تو شیر افغان کہنے لگے کہ آپ نے اسے چھوڑنا ہے یا میں پرویز مشرف کو فون کروں؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ گھنٹے بعد لندن سے عمران کا فون آ گیا کہ افضال کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہی افضال بعد میں شہباز شریف دور میں اوورسیز کمشنر لگا، اور مجال ہے کبھی بھول کر بھی فون کر لیا ہو۔ مجھے ڈاکٹر شیر افغان کی بات یاد آئی کہ اکثر لوگ کام نکلنے تک ہی یاد رکھتے ہیں، کام نکل جائے تو رات گئی بات گئی والا حساب ہوتا ہے۔ خیر، امجد خان کی اپنے باپ کے سیاسی نظریات سے کم ہی نبھ سکی۔ امجد خان عمران خان کو پسند کرتے تھے اور والد شیر افغان اتنے ہی عمران خان کے نام سے چڑھتے تھے۔ ڈاکٹر شیر افغان کو دکھ ہوتا تھا کہ بیرم خان جو فوت ہو گیا تھا ان کا اصل سیاسی جانشین تھا۔ ان کا خیال تھا کہ امجد خان ایک ملنگ اور بے ضرر انسان ہے، محبت سے بھرا، جو سیاست کی باریکیوں اور نزاکتوں کو نہیں سمجھتا۔ امجد خان کو اکثر میرے سامنے ڈانٹ پڑتی تھی۔ امجد خان مجھے چچا کہہ کر پکارتا ہے کیونکہ میری اس کے والد سے دوستی تھی۔ امجد خان کا پی ٹی آئی میں جانا میرے لیے حیران کننا تھا۔ والد کی وفات کے بعد یہ ہونا ہی تھا۔ اس نے میاں والی سے 2 دفعہ الیکشن جیتا، کبھی نہ سنا کہ اس نے مخالفوں کو جینا حرام کیا ہو۔ عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے امجد خان سے ملاقات کی اور اسے وزیر بنانے کا عندیہ دیا، تو درویش ٹائپ امجد خان نے انکار کر دیا، جس کے بعد عمران خان نے امجد خان کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا چیئرمین بنانے کی پیشکش کی، جو سب سے طاقتور کمیٹی سمجھی جاتی ہے، تو امجد خان راضی ہو گیا۔ اسلام آباد سے پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے اس کمیٹی کا چیئرمین بننا چاہتا تھا۔ خان نے اسے کہا کہ چیئرمین تو امجد خان ہوگا۔ وہ ایم این اے امجد خان کے پاس گیا اور اسے درخواست کی، جس پر امجد خان نے اس کمیٹی کی چیئرمین شپ، جو وفاقی وزارت سے زیادہ طاقتور تھی، اس ایم این اے کو دے دی۔ ایک دفعہ میں نے اسے طعنہ دیا کہ امجد خان، تم 2 دفعہ میاں والی سے ایم این اے بنے لیکن تمہیں عمران خان نے کچھ نہیں دیا۔ امجد خان بولا، عمران خان نے آفرز کی تھی لیکن روف چچا میں نے وزیر بن کر کیا کرنا تھا؟ مزے سے زندگی گزر رہی ہے، وہی درویش ٹائپ مزاج، یاروں کا یار، ہنس مکھ خوش مزاج۔ اب چند دن پہلے امجد خان کے بچوں کا میسج آیا کہ ہمارے بابا آپ کو چچا سمجھتے ہیں، ہمارے دادا آپ کے دوست ہیں، ہمارے بابا پر گرفتاری کے بعد تشدد ہو رہا ہے، آپ کچھ کریں۔ امجد خان کے بچے بہت ڈسٹرب تھے۔ اس کے 5 بیٹیاں ہیں۔ ان بچوں نے اپنے باپ کی 9 مئی کی ویڈیوز بھیجی جس میں امجد سب کو روک رہا تھا کہ تشدد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ مجھے بھی امجد خان سے یہی توقع تھی کیونکہ میں 20 سال سے اسے جانتا ہوں۔ وہ متشدد مزاج والا بندہ نہیں ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں نہ صرف اس پر بلکہ اس کے 22 سالہ بیٹے ہارن پر بھی مقدمہ درج ہوا۔ دونوں باپ بیٹا مفرور تھے۔ پولیس نے ان کے میاں والی میں آبائی گھر پر دعویٰ بولا جہاں پورا خاندان رہتا ہے۔ گھر کے کئی حصے گرائے، نقصان کیا۔ ایک دن گھر والوں کو یہ پیغام ملا کہ اگر امجد خان نے گرفتاری نہ دی تو اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اپنی بیوی اور 5 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو بچانے کے لیے امجد نے خود سرنڈر کر دیا۔ وہاں اس پر بے رحمانہ تشدد شروع ہوا۔ امجد خان کے بچوں نے مجھ سے رابطہ کیا،
کیونکہ انہیں علم تھا کہ میرے ان کے دادا اور باپ سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ میں نے وہ 9 مئی والی ویڈیوز ٹویٹ کی۔ ان ٹویٹس کے بعد امجد خان پر دشمن تشدد بند ہو گیا۔ امجد خان کی بچیاں بہت تکلیف میں تھیں کہ ان کے باپ پر مسلسل تشدد ہو رہا تھا۔ جسمانی تشدد تو بند ہو گیا، لیکن پھر نفسیاتی تشدد شروع ہوا اور اسے رات کو سونے نہیں دیا جاتا تھا کہ اسے توڑا جا سکے۔ اب امجد خان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ تحریک انصاف اور سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ اب اس کا جیل میں ہی ٹرائل ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسے درجنوں ویڈیوز موجود ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ 9 مئی کو کسی طور پھوڑ یا حملے میں ملوث نہیں تھا، بلکہ سب کو روک رہا تھا۔ اب اسے الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکتے۔ اب امجد خان کی بیوی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا امجد خان جیسے ماڈریٹ سیاستدان جو سیاست میں تشدد سے دور رہتے ہیں، جو وزارت کے کبھی خواہش مند نہیں، جو اقتدار میں رہتے ہوئے درویش بن کر رہتے ہیں، انہیں زبردستی سیاست باہر کر دیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی بھٹو کی پھانسی کے بعد ختم ہو گئی تھی، یا نواز شریف کو پرویز مشرف نے سزا دلوا کر باہر بھیج کر نون لیگ کو ختم کر دیا تھا؟ امجد خان کی چھوٹی چھوٹی 5 بیٹیوں پر جو گزر رہی ہے وہ تو وہی جانتی ہیں۔ میں آج تک کبھی اس پیچیدہ انسانی نفسیات کو نہیں سمجھ سکا کہ کچھ لوگ کسی بے قصور انسان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکھ درد دے کر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو گلے سے لگا کر کیسے آرام سے سو سکتے ہیں۔